کراچی کے ایک پرانے علاقے میں قبرستان تھا جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ سورج ڈھلنے کے بعد وہاں جانا اپنی موت کو آواز دینے کے برابر ہے۔ دن کے وقت وہ جگہ بالکل عام لگتی تھی، لوگ فاتحہ پڑھنے آتے تھے، قبروں پر پھول رکھتے تھے، خاموشی سے دعا کرتے اور چلے جاتے۔ مگر جیسے ہی مغرب کے بعد اندھیرا زمین پر اترتا، قبرستان کی ہوا بدل جاتی۔ درختوں کے پتے بغیر ہوا کے ہلنے لگتے، قبروں کے درمیان سے ٹھنڈی نمی اٹھتی، اور رات کے پچھلے پہر ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی زمین کے نیچے سے آہستہ آہستہ سانس لے رہا ہو۔ اسی قبرستان کا ایک بوڑھا چوکیدار تھا، نام تھا بشیر۔ بشیر 30 سال سے ہے اس قبرستان کی رکھوالی کر رہا تھا۔ اس نے وہاں جنازے بھی دیکھے تھے، خاموش قبریں بھی، روتے ہوئے لوگ بھی، اور وہ راتیں بھی جن کے بارے میں وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ لوگ کہتے تھے بشیر کو سب معلوم ہے مگر وہ بتاتا نہیں ہے۔ ایک دن محلے کے 3 لڑکے قبرستان آئے، باہر کھڑے بشیر سے ہنستے ہوئے پوچھنے لگے، چچا سچ بتاؤ، رات کو یہاں کیا ہوتا ہے؟ بشیر نے پہلے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس دور ایک پرانی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھتا رہا۔ بیٹا، قبروں کو کبھی مذاق نہ سمجھنا، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زندہ لوگ مہمان ہوتے ہیں، مالک نہیں۔ ایک لڑکا ہنس پڑا، چچا سیدھی بات کرو، بھوت آتے ہیں کیا؟ بشیر نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف۔ بھوت سے بھی زیادہ خطرناک چیز وہ ہے جو آواز ہوتی ہے، جو تمہارے اپنے نام سے بلاتی ہے۔ تینوں لڑکوں نے ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ دوسرے نے کہا، ہم آج رات آئیں گے، دیکھتے ہیں کون بلاتا ہے۔ بشیر کا چہرہ فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ رات کو اس قبرستان میں مت آنا، اور اگر آ بھی جاؤ تو ایک بات یاد رکھنا۔ لڑکے خاموش ہو گئے۔ اگر پیچھے سے کوئی آواز دے تو مڑ کر مت دیکھنا، اور کسی قبر کے اندر سے کوئی مدد مانگے تو ہاتھ مت لگانا۔ ایک لڑکے نے کہا لگایا، چچا اگر کوئی زندہ دفن ہو گیا ہو تو؟ بشیر نے نظریں جھکا لیں، جو اس قبرستان میں اندر سے آواز دیتا ہے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ تینوں لڑکے ہنستے ہوئے وہاں سے چل دیے، مگر بشیر دیر تک اسی ٹوٹی ہوئی قبر کو دیکھتا رہا، جیسے وہ جانتا ہو کہ آج رات کچھ ہونے والا ہے۔ رات کے 2:15۔ گلیاں خاموش تھیں، شہر سو رہا تھا، اور وہ تینوں لڑکے قبرستان کی پچھلی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہوئے۔ ایک کا نام ارسلان تھا، دوسرا حمزہ اور تیسرا سعد۔ ارسلان سب سے زیادہ بے خوف بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزہ موبائل ہاتھ میں لیے ویڈیو بنا رہا تھا۔ سعد شروع سے ہی خاموش تھا،
اسے اندر قدم رکھتے ہی کچھ عجیب محسوس ہوا تھا، جیسے قبرستان خالی نہیں تھا، جیسے قبریں دیکھ نہیں رہی ہوں بلکہ انہیں گور رہی تھیں۔ حمزہ نے موبائل کی روشنی قبروں پر ڈالی اور گھمانے لگا۔ دوستو، آج رات ہم کراچی کے سب سے ہانٹڈ قبرستان میں ہیں۔ دیکھتے ہیں بشیر چاچا کی کہانی سچ ہے یا پھر جھوٹ۔ ارسلان ہنسا، یہ سب ڈرامہ ہے، قبرستان ہے، جنات کا دفتر نہیں۔ سعد نے فوراً کہا، آواز کم رکھو، یہاں مذاق اچھا نہیں لگ رہا۔ ارسلان نے تن سے کہا، ڈر گیا کیا؟ ابھی تو شروع بھی نہیں کیا۔ سعد نے جواب نہیں دیا، وہ بس ایک پرانے درخت کے نیچے بنی ہوئی قبروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہاں کچھ غیر معمولی تھا، کچھ ایسا جو نظر نہیں آ رہا تھا مگر محسوس ہو رہا تھا۔ اچانک قبرستان کے اندر دور سے ایک بہت ہلکی آواز آئی، آؤ۔ تینوں رک گئے۔ حمزہ کا موبائل ہلنے لگا۔ ارسلان نے آہستہ سے پوچھا، کس نے بولا؟ سعد کی آواز کانپ گئی، میں نے کہا تھا نا، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ 2 سیکنڈ خاموشی رہی، پھر وہی آواز دوبارہ آئی، اس بار ذرا صاف، آؤ سعد۔ سعد کے ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ اس نے فوراً پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، میرا نام کس نے لیا؟ میں جا رہا ہوں۔ ارسلان نے اس کا بازو پکڑ لیا، رک، کوئی ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حمزہ نے موبائل کی روشنی آگے کی، آواز اس طرف سے آئی ہے۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ قبرستان کے اندرونی حصے کی طرف بڑھنے لگے۔ وہاں ایک بہت پرانی قبر تھی، اس کی مٹی باقی قبروں سے الگ تھی، گیلی، نرم اور ہلکی ابری ہوئی، جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے دوبارہ بند کیا ہو۔ حمزہ نے کیمرہ قبر پر فوکس کیا، یہ دیکھو، یہ قبر نئی لگ رہی ہے۔ ارسلان جھکا اور مٹی کو ہاتھ لگایا، گرم ہے۔ سعد نے فوراً کہا، کیا؟ ارسلان نے دوبارہ مٹی کو چھوا۔ اس بار اس کا چہرہ عجیب ہو گیا، واقعی یہ گرم ہے۔ اسی لمحے قبر کے اندر سے ہلکی سی دستک سنائی دی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ تینوں کی سانس رک گئی۔ حمزہ نے موبائل نیچے کر لیا، یہ آواز اندر سے آئی ہے۔ ارسلان نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا، شاید کوئی جانور ہوگا۔ سعد نے غصے اور خوف کے ساتھ کہا، جانور قبروں کے اندر دستک نہیں دیتے۔ پھر دوبارہ آواز آئی، ٹھک ٹھک ٹھک۔ اس بار دستک کے ساتھ ایک گھٹی ہوئی آواز بھی تھی، مجھے باہر نکالو۔ حمزہ پیچھے ہٹ گیا، یا اللہ، یہ کیا ہے؟ ارسلان کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا،
مگر اس کی ضد ابھی بھی زندہ تھی۔ وہ قبر کے قریب جھکا اور کانپتی ہوئی آواز میں بولا، کون ہے اندر؟ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اندر سے آواز آئی، دیر ہو رہی ہے، مٹی بہت ہے۔ سعد نے ارسلان کا کندھا پکڑ کر کھینچا، ہٹ یہاں سے، یہ انسان کی آواز نہیں ہے۔ ارسلان نے کہا، اگر کوئی واقعی زندہ دفن ہو گیا ہو تو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ حمزہ نے روتی ہوئی آواز میں کہا، بھائی پولیس کو بلاتے ہیں، چلو یہاں سے جلدی۔ لیکن ارسلان جیسے کسی اور کے قابو میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں سے قبر کی مٹی ہٹانا شروع کر دی۔ سعد چیخا، ارسلان مت کرو، بشیر چچا نے منع کیا تھا۔ ارسلان نے غصے سے کہا، چپ کرو، اندر کوئی مر جائے گا۔ مٹی تیزی سے ہٹنے لگی۔ حمزہ موبائل پکڑے پیچھے کھڑا تھا، مگر اس کے ہاتھ اتنے کانپ رہے تھے کہ ویڈیو دھندلی ہو چکی تھی۔ اچانک مٹی کے نیچے سے سفید کپڑے کا ایک کونا نظر آیا۔ تینوں خاموش ہو گئے۔ ارسلان نے کپڑا پکڑ کر کھینچنا چاہا، اسی لمحے قبر کے اندر سے ایک برف جیسا ٹھنڈا ہاتھ نکلا اور ارسلان کی کلائی کو جکڑ لیا۔ ارسلان کی چیخ پورے قبرستان میں گونج اٹھی، بچاؤ، بچاؤ مجھے۔ حمزہ نے موبائل چھوڑ دیا۔ سعد نے ارسلان کو کھینچنے کی پوری کوشش کی، مگر وہ ہاتھ اتنی طاقت سے پکڑے ہوئے تھا جیسے زمین خود اسے اندر گھسیٹ رہی ہو۔ ارسلان چیختا رہا، چھوڑ دو مجھے، اللہ کے لیے چھوڑ دو۔ پھر قبر کے اندر سے وہی آواز آئی، مگر اب وہ مدد مانگنے والی آواز نہیں تھی، اب وہ بہت گہری، بہت پرانی اور بہت خوفناک تھی۔ تم نے خود بلایا ہے ارسلان، کلمہ پڑھ۔ ارسلان کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ تینوں بہت ڈرے ہوئے تھے۔ یہ ہاتھ انسان کا نہیں۔ پھر قبر کی مٹی اندر کی طرف دھسنے لگی، جیسے نیچے کوئی خالی کنواں ہو۔ ارسلان آدھا زمین میں جا چکا تھا۔ حمزہ چیخا، بھاگ سعد، یہ ہمیں بھی لے جائے گا۔ سعد ارسلان کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر اگلے ہی لمحے قبر کے اندر سے دوسرا ہاتھ نکلا، پھر تیسرا، اور بہت سارے ہاتھ، اور پھر کئی انگلیاں مٹی کے اندر سے باہر آنے لگیں، جیسے ایک قبر کی نہیں تھی، جیسے نیچے بہت سارے لوگ جاگ چکے ہوں۔ حمزہ اور سعد جان بچا کر بھاگے۔ پیچھے سے ارسلان کی آخری چیخ آئی، امی، اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ اتنی خاموشی کہ لگتا تھا قبرستان نے اپنی سانس روک لی ہو۔ جب وہ دونوں پچھلی دیوار کے قریب پہنچے تو اچانک سعد رک گیا۔ اس نے پیچھے سے آواز سنی، سعد، یہ ارسلان کی آواز تھی۔ حمزہ نے فوراً اس کا منہ پکڑ لیا، مت مڑنا، مت مڑنا۔ سعد کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔
وہ ارسلان ہے، وہ مدد مانگ رہا ہے۔ پیچھے سے آواز آئی، سعد مجھے چھوڑ کے مت جا۔ حمزہ نے اسے زور سے کھینچا، وہ ارسلان نہیں ہے۔ پھر آواز بدلی، اب وہ بشیر چوکیدار کی آواز تھی، بیٹا مڑ کر دیکھ لو۔ سعد کا جسم کانپنے لگا۔ حمزہ نے چیخ کر کہا، آنکھیں بند کر۔ دونوں دیوار پھلانگ کر باہر گرے اور بے تحاشا بھاگنے لگے۔ صبح فجر کے بعد لوگ قبرستان کے باہر جمع تھے۔ حمزہ اور سعد سڑک کے کنارے بیٹھے تھے۔ دونوں کی حالت خراب تھی، کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے تھے، چہرے زرد، آنکھیں خوف سے پھیلی ہوئی۔ دونوں ایک ہی بات دہرا رہے تھے، وہ زندہ تھا، وہ اندر سے بول رہا تھا، ہم نے اسے چھوڑ دیا۔ پولیس آئی، لوگ قبرستان میں داخل ہوئے۔ بشیر چوکیدار بھی وہاں موجود تھا۔ وہ خاموشی سے اسی پرانی قبر کی طرف گیا، مگر وہاں کوئی کھدی ہوئی قبر نہیں تھی، مٹی بالکل برابر تھی، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ حمزہ نے چیخ کر کہا، یہی جگہ تھی، یہی قبر تھی۔ سعد گھٹنوں کے بل گر گیا، یہیں ارسلان گیا تھا، یہیں۔ بشیر نے آہستہ سے قبر کی مٹی پر اپنا ہاتھ رکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ تھا، حیرت نہیں۔ اس نے بس اتنا کہا، میں نے منع کیا تھا، قبروں کو ڈسٹرب مت کرنا۔ پولیس نے پوچھا، لڑکا کہاں گیا؟ بشیر نے ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، جسے قبر بلا لے، اسے زندہ لوگ کہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس دن کے بعد ارسلان کبھی نہیں ملا، نہ اس کی لاش، نہ اس کا موبائل، نہ ہی اس کے جوتے ملے۔ صرف حمزہ کا موبائل قبرستان کی مٹی سے ملا۔ ویڈیو کرپٹ ہو چکی تھی، لیکن آخری چند سیکنڈ میں بچ گئے تھے۔ ویڈیو میں صرف اندھیرا تھا، پھر ارسلان کی چیخ سنائی دیتی ہے، اور اس کے بعد ایک بہت قریب سے آواز آتی ہے، ایک گیا ہے، دو بھی باقی ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد حمزہ نے بولنا تقریباً چھوڑ دیا تھا۔ سعد ہر رات نیند سے اٹھ کر چیختا تھا، میں نے پیچھے نہیں دیکھا، میں نے پیچھے نہیں دیکھا۔ اور بشیر آج بھی اسی قبرستان کا چوکیدار ہے۔